مولا کائنات کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ ربوبی میں دعا گو ہیں کہ وہ ہماری طرف سے ہمارے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پہنچائے، اور تاکہ ان کے چاہنے والوں میں اور ان کے ماننے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر نامہ اعمال میں اور خاص طور سے جو وہ ان کی یادداشت ہوتی ہے اس میں اگر کہیں سے نام نہ آیا تو پھر اب چاہے جتنے بھی حضرت ابو تراب علیہ السلام کے قصیدے پڑھو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، چونکہ یہ ولی عصر ہیں، موجودہ زمانے کے امام ہیں، اور کائنات میں اللہ کے نمائندے ہیں، خلیفۃ اللہ فی العالمین ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ نظام کائنات ان کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا ہمارا کوئی بھی کام ان کے وسیلے سے جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور پہلے ان کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو جب تک وہ راضی اور خوشنود نہیں ہوں گے تب تک ہمارا کوئی کام بھی جو ہے وہ فرجام تک نہیں پہنچے گا، انجام تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ایسے خوش ہوں اور اتنا خوش ہوں کہ امام زمانہ خوش ہو جائیں۔ دو باتیں میں نے کہی، ایک ایسے خوش ہوں اور اتنا خوش ہوں کہ امام زمانہ خوش ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوش ہوتے رہیں اور امام خوش نہ ہوں۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، ایک بہت نازک پہلو ہے زندگی میں، اور اگر آدمی اس نقطے تک نہیں پہنچا تو وہ اپنی زندگی کے مقصد تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے کہ پہلے ہی ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ پہلے بہت کچھ کھو چکے ہیں، زمانہ گزر گیا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، اور ہم اپنے امام سے دور ہیں۔ امام سے دور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی یہ کہے کہ ہم علی کے قریب ہیں، کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو اپنے زمانے کے امام سے دور ہے وہ علی سے قریب ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے سمجھ میں؟ جو اپنے زمانے کے امام کے قریب ہوگا وہی علی کے قرب کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے، اس لیے یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے حضرت علی علیہ السلام کو خوش کرتے رہو اور زمانے کے امام کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس طریقے سے علی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا کیسے خوش کریں علی کو، تو جیسے امام زمانہ خوش ہوں گے ویسے علی خوش ہوں گے، اور اگر امام ناراض ہو گئے تو علی خوش ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، چاہے آپ جتنا ناچ لو، جتنا ڈانس کر لو، آج جتنا ڈھولکڑیاں بجا لو، سمجھ میں آیا، اور نام آپ کا چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ آخر اتنا جتن کیوں کرتا ہے آدمی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ علی کو خوش کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ کو ناچنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ کو ڈھولکڑی بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں؟ آپ نے دیکھا نا آج کل لوگ جب بہت زیادہ ان کو اندر سے وہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کیا ایسا کر لیں کہ علی خوش ہو جائیں، تو ناچنے لگتے ہیں اٹھ کے، ڈھول بجانے لگتے ہیں اٹھ کے، اور بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو چرس پینا شروع ہو جاتے ہیں، بھنگ پینا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس طرح نہیں خوش ہو تو اس طرح علی خوش ہو جائیں گے۔ تو اپنی خوشی کو علی کے اوپر تھوپ رہا ہے، مست تو ہو رہا ہے، سوچ رہا ہے علی خوش ہو رہے ہیں۔ حد ہو گئی، مست تو ہو رہا ہے اپنی جگہ کے اوپر، وہ سوچ رہا ہے میں نے علی کو خوش کر دیا۔ کیسے؟ ایسے تھوڑا علی خوش ہوتے ہیں عزیزان گرامی۔ نہیں، علی نے معیار قائم کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے خوش ہوں گے اور کیسے ناراض ہوں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو ان معیارات کو پورا کرو، علی کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور مشکل نہیں، علی کو خوش کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ علی اس ذات کا نام ہے جو اتنی آسانی سے کسی پہ ناراض نہیں ہوتے، اتنی جلدی کسی پہ ناراض نہیں ہوتے۔ آپ نے تو ابتدا سے لے کے آج تک دیکھا ہے علی کو۔ عزیزان گرامی، اگر علی ناراض ہو گئے ہوتے واقعی معنوں میں تو کائنات کا تختہ الٹ گیا ہوتا، کائنات ختم ہو گئی ہوتی بعد رسول اکرم۔ اگر واقعی علی ناراض ہو جاتے تو علی ان پر اتنا ناراض نہیں ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بالکل علی کے سامنے تھے نا، علی کے آس پاس موجود تھے،
آیا سمجھ میں؟ اگر ناراض ہوتے علی ان کے اوپر کہ جیسے ناراض ہونا ہے تو پھر کسی کا کوئی وجود اس کائنات میں نہ ملتا. سمجھ میں آیا؟ کسی کا وجود کائنات میں نہ ملتا. تو علی تو ان پر ناراض نہیں ہوئے، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں ناچتے ہو؟ آپ کس لیے ڈھول بجاتے ہو؟ علی کو خوش کرنا ہے نا. تو علی کو خوش کرنا مشکل نہیں ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے. علی کو خوش کرنا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سے محبت رکھتے ہو، علی کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو، علی کی پیروی کرو، علی کا اتباع کرو، اللہ تمہیں دوست رکھنے لگے گا اور پھر علی بھی تمہیں دوست رکھنے لگیں گے. آیا سمجھ میں؟ لیکن یہ اندر کی بے چینی جو ہے لوگوں کی کہ ہم کس طریقے سے علی کو خوش کریں. واقعی نا آدمی بے چین ہے، پریشان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب دیکھیں نفسیاتی بیمار ہو گئے لوگ. ہمارے بعض شعراء حضرات، نوحہ خان حضرات وغیرہ وغیرہ دوسرے یہ نفسیاتی طور پر بیمار ہو گئے ہیں. کیونکہ اتنا بڑا ہے یار، تو نے علی تو ایک شعر پہ خوش ہو کے جنت عطا کر دینے والا. انہوں نے کہا کہ من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو ہمارے لیے ایک بیت کہے گا، شعر ایک بیت، 2 مصرے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تمہیں اتنا بھی اعتمادی ہے آخر علی کے ساتھ کہ تم سوچتے ہو کہ بھائی ہم نے اتنے 1000 نوحے پڑھے، اتنے 1000 قصیدے پڑھے، اتنے 1000 منقبتیں پڑھی، سب کچھ پڑھ کے، لیکن ابھی بھی تمہیں اطمینان نہیں ہو کہ علی خوش ہو یا نہیں خوش ہے، اور تم نے ناچنا شروع کر دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. دیکھیں نا آپ لوگوں کی عقیدت دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، واقعاً ایسے لوگوں پہ علی خوش نہیں ہو سکتے، چاہے جتنا مرضی آپ پڑھو. علی تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کو راستہ دکھا رہا ہے یا کسی کو گمراہ کر رہا ہے. ایسے میں جب علی دین کی خاطر اپنی پوری کائنات چھوڑ سکتے ہیں، توجہ کی آپ نے، تو تمہیں دین کا سودا کرنے کی اجازت کیسے دیں گے؟ یا ہے یا نہیں؟ علی نے کیا نہیں چھوڑا دین کی خاطر؟ کیا نہیں چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ سب کچھ چھوڑا نا، سب کچھ چھوڑا. نہیں جھگڑا کیا، نہیں لڑائی کی، نہیں تلوار اٹھائی، نہیں شمشیر اٹھائی، اپنے آپ کو بند کر لیا گھر میں، اور قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک اپنی ابا اپنے کندھے پہ نہیں رکھوں گا جب تک میں قرآن جمع نہیں کر لوں گا. معلوم ہے کہ جب دنیا آپ کو چھوڑ دیتی ہے تو آپ کس کا سہارا لو؟ قرآن کا سہارا لو. ہی علی نے بتایا. لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، علی نے قرآن کا سہارا لیا اور علی نے قرآن کو سہارا دیا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. وہ یہ بتایا انہوں نے کہ ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے، تمہارے پاس اگر قرآن ہے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا. توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ تمہارے پاس موجود ہے، اور یہ معیار ہے علی کو سمجھنے کا، علی کو درک کرنے کا، علی کو پانے کا، علی تک پہنچنے کا. آئے سمجھ میں؟ یہ معیار ہے. قرآن مجید جو ہے وہ معیار ہے. تو قرآن مجید جو راستہ بتاتا ہے اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. یعنی جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، زمانہ بجائے علی کے قریب ہونے کے علی سے دور ہو رہا ہے. نوجوان بجائے اس کے کہ علی کے قریب ہو، علی سے دور ہو رہا ہے. شیعہ بجائے اس کے کہ علی سے قریب ہو، علی سے دور ہو رہا ہے. بھائی اور تو کوئی قریب تھا ہی نہیں، نہ کسی کے ہونے کی امید ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جو قریب تھے اور جن سے توقع کی جا سکتی کہ یہ قریب ہوں گے علی کے، بجائے قریب ہونے کے دن بدن دور ہو رہے ہیں. جو تمہارے رہنما ہیں، جو تمہارے آدرش ہیں، جو تمہارے ہیرو ہیں، جو نوجوانوں کے، توجہ کیا آپ نے، اور جن کو دیکھ کر کے تم جو ہے وہ اپنی عزاداری کو اور اپنے مرضیوں کو اور اپنی منقبتوں کو اور اپنی طرزیں درست کرتے ہو، ان کی نقالی کرتے ہو، جب ان کی یہ حالت ہے، ان کی یہ حالت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو حد ہی ہو گئی نا، بالکل حد ہو گئی بالکل. تو عزیزان گرامی، اس سے زیادہ مشکل اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. یہ اتنی بڑی مشکل ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ مشکل حل نہیں ہوگی. نہیں، یہ کسی کی بات سننے والے ہی نہیں ہیں. نہ کسی مجتہد کی بات سنتے ہیں، نہ مرجع تقلید کی بات سنتے ہیں، نہ ولی فقیہ کی بات سنتے ہیں. یہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے. توجہ کی آپ نے.
اب جو آدمی شریعت موجود ہے اس کی بات نہیں سنتا ہے، قرآن موجود ہے اس کی بات نہیں سنتا ہے، حدیثیں موجود ہیں اس کی بات نہیں سنتا ہے، واضح دلیلیں موجود ہیں ان کو نہیں مانتا ہے، اشکارا دلیلیں موجود ہیں ان کو نہیں مانتا ہے، سیرت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام موجود ہیں ان کو نہیں مانتا ہے، اس کے الگ چلتا ہے، اس سے ہٹ کر کے چلتا ہے، اور اپنی اس نقل و حرکت سے آپ یہ لوگ جو ہے وہ دنیا کو، شیعوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑی مشکل نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑا مصیبت کا وقت نہیں ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے کہ ہم آخر یہ جو علی علی کر کے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، کیا اس سے علی کو خوش کر رہے ہیں یا بدنام کر رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ بدنام کر رہے ہیں نا دنیا کے سامنے، توجہ کیا آپ نے، تو ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیے آپ جتنے فضائل پڑھو علی علیہ السلام کے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے، چونکہ علی تو اس ذات کا نام ہے کہ جس کے فضائل خدا نے پڑھے ہیں، جس کے فضائل رسول نے پڑھے ہیں، تو علی کے فضائل پڑھنا تو گناہ نہیں ہے عزیزان گرامی، علی کے فضائل پڑھنا، ان کی تشریح کرنا، ان کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ ان کو بتانا، یہ تو سنت الہی ہے، سنت رسول ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہی دو ذاتیں ایسی ہیں کہ وہی علی کو سمجھ بھی سکتی ہیں اور کما حقہ وہی علی کی تعریف بھی کر سکتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خوشی کا ایک معیار ہے خوشی کا عزیزان گرامی، جس سے آپ کا محبوب خوش ہے وہ چیز آپ کے نزدیک محبوب ہونا چاہیے، بس صرف اتنی بات ہے۔ جس کی خوشی میں آپ خوشی منا رہے ہو، آخر وہ کسی چیز سے خوش ہوتا ہے یا نہیں، تو اس سے آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس سے خوش نہیں ہو تو پھر آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو خود ذات والا صفات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، ان کی خوشی خدا کی خوشی میں ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے؟ ان کی خوشی خدا کی خوشی میں ہے، ان کی خوشی جو ہے وہ اس میں ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ کے دین سے خوش ہو، آپ کے دین سے راضی ہو۔ توجہ کی آپ نے، تو جب آپ کا دین ہوگا تو خدا خوش ہوگا، اور جب خدا خوش ہوگا تو یہ ذوات مقدسہ بھی خوش ہوں گی، کیونکہ ان کا کام اللہ کی طرف رہنمائی کرنا ہے، اللہ کی طرف ہدایت کرنا ہے، اللہ کے راستے کے اوپر لگانا ہے۔ یہ آئے ہی اسی لیے ہیں، زمین پر آئے ہی کس لیے ہیں، یہ زمین پر اسی مقصد کے لیے یہ آئے ہیں، ورنہ تو یہ زمینی مخلوق نہیں تھے۔ آئے سمجھے؟ ایک لفظ کن سے کیا کہیں مجبور ہو گئے، افضال رہنے والے تھے عرش اولا کے ہم، یہ اس دنیا کے تھوڑا ہی ہیں۔ دنیا کہتی ہے ان کو معراج کیسے ہو گئی، بابا یہ تعجب اس کے لیے ہونا چاہیے کہ جو اس علاقے کا ہو، آپ کے علاقے کا ہو، اس کے لیے آسمانوں پر جانا مشکل ہے، لیکن جو اس علاقے سے ہو اس کے لیے آسمانوں پر جانا کیا مشکل ہے، اپنے گھر کی طرف جانا کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے علی اسی لیے تو کہتے رہے میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ کوئی مبالغہ تو نہیں تھا، یا آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات تو نہیں کہی نا علی نے کہ لوگ خوش ہو جائیں، نہ وہ حقیقت سچائی ہے جو علی نے فرمایا ہے کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کے سے واقف ہوں، تو اگر وہ آسمانوں پر زیادہ تر ملے تو اس میں تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو لطف ہے کہ وہ زمین پر آپ کو ملتے ہیں، یہ لطف ہے اور کرم ہے پروردگار عالم کا کہ یہ ذوات مقدسہ زمین پر ملتی ہیں، ورنہ ان کا زمین پر ملنا آسان نہیں تھا، ان کا زمین پر ملنا مشکل تھا۔ توجہ کیا آپ نے، لیکن جب یہ زمین پر آ گئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، توجہ کیا آپ نے، تو پھر انسانوں کو ان سے ہدایت لینا چاہیے، ان سے رہنمائی لینا چاہیے۔ آیا سمجھنے؟ اور ہدایت اور رہنمائی کیوں لینا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ اس قافلہ بشری کو کسی منزل پر پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں جس ٹھکانے سے یہ دور ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو وہاں پہنچانا چاہتے ہیں جہاں اس کو پہنچنا چاہیے، تو جو ان کے ساتھ چلے گا وہ وہاں پہنچے گا نا، جو ان کے ساتھ نہیں چلے گا وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ساتھ چلنے کے لیے جو چیز آپ کے سامنے ہے وہ منشور ہے، وہ دین ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس کو پیش کرنے کے لیے وہ آئے ہیں۔
مجبوری یہ تھی کہ پروردگار عالم اس کو پیش نہیں کر سکتا تھا۔ سمجھ میں آیا یعنی آپ کے؟ یعنی اللہ جو ہے وہ زمین پہ اتر کے دین کی تشریح نہیں کر سکتا، دین کو بیان نہیں کر سکتا، دین کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لہذا اس نے ایسے افراد پیدا کیے کہ جو اس زمین پر اتر کر کے دین کو تمہارے سامنے پیش کریں اور انسانوں کی ہدایت کریں اور قافلہ بشریت کو وہاں لے جائیں کہ جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں۔ یہ لوگ یہاں کے تو نہیں ہیں نا، خود آپ لوگ بھی یہاں اس علاقے کے نہیں ہو، خود ہم لوگ بھی یہاں اس علاقے کے نہیں ہیں، کہیں اور کے ہیں نا، ادھر ہی سے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور پلٹ کر کے ادھر ہی جائیں گے۔ تو ادھر جانے کے لیے ہمارے اور ان میں فرق ہے، ہمارے ان میں فرق یہ ہے کہ وہ کھلے آنکھ سے زمین پر آتے ہیں، جب وہ زمین پر آتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ راستہ دیکھتے ہوئے آتے ہیں، اور جب ہم آتے ہیں تو ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمیں راستہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ اختیار صرف ان کو دیا گیا ہے بس کہ وہ راستہ دیکھ کے آتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہو جائے گا وہ اس راستے پر واپس اس کو لے جائیں گے، اور جو ساتھ نہیں ہوگا وہ اس راستے پر واپس وہاں نہیں جا سکتا ہے۔ تو جو کہ آپ نے اتنی سی بات ہے، رہبر کو سمجھنا ہے تو اس سے سمجھ لو صرف کہ کون آدمی رہبری کے لائق ہے، کون رہنمائی کے لائق ہے، کون ہدایت کے لائق ہے۔ ظاہر ہے وہ رہبری اور ہدایت کے لائق ہے جو راستہ دیکھتا ہوا آئے اور راستے میں نشان چھوڑتا ہوا آئے ہے، سمجھ میں آیا کہ مجھے واپس اس راستے پر آنا ہے۔ جو سیانہ آدمی ہوتا ہے جب کسی راستے پر پہلی بار جاتا ہے تو اپنے خطوط چھوڑ کے جاتا ہے، راستے میں کہیں نہ کہیں نشان لگاتا ہوا چلا جاتا ہے کہ واپس اس راستے پہ آنا ہوگا تو بھٹکوں گا نہیں، بہکوں گا نہیں۔ تو اللہ نے جب ان کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے تو کہا راستے میں خطوط چھوڑتے ہوئے جانا، جب واپس آؤ گے تو تم بہکو گے نہیں، سیدھے جو ہے وہ وہاں پہنچو گے جہاں قافلہ بشری کو پہنچنا ہے۔ تو ہدایت تو وہ کر سکتا ہے کہ جو ادھر سے آیا ہو کھلی آنکھ کے ساتھ آیا ہو، آنکھیں کھلی رکھے ہوئے آیا ہو، علم و آگاہی ساتھ لے کر کے آیا ہو، شعور لے کر کے ساتھ آیا ہو۔ توجہ کی آپ نے، چھوٹا بڑا ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ چاہے گہوارے میں ہوں یا بالغ ہوں یا اس سے بڑے ہوں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، عمر کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ یہ مادی چیز ہے، یہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، عمر کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا، عمر کا گھٹنا یا بڑھنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ توجہ کی آپ نے، اگر عیسیٰ جو ہے وہ گہوارے میں بول سکتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، تو ظاہر سی بات ہے کہ فخر عیسیٰ محمد مصطفیٰ بھی گہوارے میں بول سکتے تھے اگر اس بات کی ضرورت پڑتی تو، اگر ضرورت پڑتی تو وہ بھی گہوارے میں بولتے، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں، چونکہ مادر عیسیٰ پر تہمت لگائی گئی تھی، لہذا اللہ نے حکم دیا تم اپنی ماں کا دفاع کرو بول کر کے، کوئی اور دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، توجہ کی آپ نے، لیکن یہاں رسول خاموش رہا ہے، یہاں رسول نہیں بولا ہے، یہاں رسول انتظار کرتا رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ رسول 40 سال تک انتظار کرتے رہے ہیں کہ کوئی آئے جس سے میں بات کروں، ورنہ یہ تو سارے کے سارے نامحرم ہیں، کوئی محرم راز آئے جس سے میں بات کر سکوں اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی بات پہنچا سکوں، اس کے ذریعے سے اپنی بات پہنچا سکوں۔ لوگ کہتے ہیں رسول نے جو ہے وہ نہیں قرآن پڑھا، علی نے قرآن پڑھا۔ خوب رسول کس کو پڑھ کے سناتے؟ رسول اگر قرآن پڑھتے تو کون تھا سننے والا، کون تھا سمجھنے والا؟ توجہ کی آپ نے، اب جو علی پڑھ کے سنا رہے ہیں تو رسول سن رہے ہیں، رسول سمجھ رہے ہیں اور رسول تصدیق کر رہے ہیں۔ توجہ کی آپ نے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رسول بھی پڑھ کے سنا سکتے تھے مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اب جب علی نے پڑھ کے سنایا تو رسول سننے والے ہیں، آئے سمجھ میں؟ تو اسی لیے بھائی خانہ کعبہ سے جب لے کے چلے ہیں تو وہیں پر پہلی ہی ملاقات میں امامت کی اور رسالت کی جو پہلی ملاقات ہوئی ہے، یہ پہلی ملاقات جو ہے یہاں پر ہمارے اور آپ کے سامنے پہلی ملاقات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ورنہ ان کی ملاقاتیں تو پہلے بہت رہی ہیں، ان کی ملاقاتیں پہلے بہت رہی ہیں، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا بعث علی مع کل نبی سرا و معی جہرا، علی کو ہر نبی کے ساتھ بھیجا گیا مخفی طور پر، اور میرے ساتھ علی الاعلان بھیجا گیا، میرے ساتھ علی الاعلان بھیجا گیا۔ تو ان کی ملاقاتیں تو اس سے عالم الست سے جو ہے وہ لے کے یہاں تک ان کی ملاقاتیں رہی ہیں، یہ کوئی پہلی ملاقات نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ
ایک پہلی ملاقات ہے جہاں علی علیہ السلام نے سب کچھ سرکار دو عالم کو پڑھ کر کے سنایا، توجہ کی آپ نے، اور پھر سرکار ہاتھوں کے اوپر لے کر کے خانہ کعبہ سے اپنے گھر لے کر کے آئے علی کو، اور پھر علی کی دہن دیا، علی کو زبان دی اپنی، علی کو گویا رسالت نے اپنی زبان امامت کو دی، امامت کو چسائی، توجہ کی آپ نے، اور پالا ہے۔ اور پھر جب اس قابل ہوئے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ اب نہیں کہا کہ علی آ گئے تو ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، علی آ گئے تو ان کو جنت کے پروانے لکھ دو، توجہ کی آپ نے، یہ نہیں کہا علی آ گئے تو آپ ان کو بانٹ دو، جنت جو ہے ساری ان کے درمیان تقسیم کر کے اور تم ایک طرف ہو کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے، نہ۔ اب جب علی آ گئے ہیں رسول کے ساتھ تو رسول کو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، اپنے قرابت داروں کو سب سے پہلے ڈراؤ، دین کا پیغام سناؤ۔ تو علی جب رسول کے ساتھ ملتے ہیں تو ڈرانے کا کام کرتے ہیں، تبشیر کا کام بھی ہوتا ہے لیکن تنذیر کا کام جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ پہلے یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے، رسول اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے، جب تک کوئی سننے والا نہ ہو، جب تک کوئی سمجھنے والا نہ ہو، جب تک کوئی عمل کرنے والا نہ ہو، جب تک کوئی تائید کرنے والا نہ ہو، توجہ کہ آپ نے، اور وہ بھی تائید کرنے والا ایسا ویسا تائید کرنے والا نہیں، کافی نہیں ہے، ایسا ویسا تائید کرنے والا کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا تائید کرنے والا چاہیے ہے کہ جو کبھی بھی جو ہے وہ اس کے بعد نہ مکرے، انکار نہ کرے، توجہ، ایسا تائید کرنے والا چاہیے، ایسا تائید کرنے والا چاہیے۔ دیکھو ایسے تائید کرنے والے کسی کام کے نہیں ہیں کہ جن کو رسول کہتے رہیں کہ جاؤ 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 اور وہ نہ جائیں، وہ نہ جائیں، معلوم ہے یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان کی اگر تائید ہوگی بھی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ایک موقع وہ آیا جب رسول نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی نہ جاؤ، ابھی نہ جاؤ، جب رسول نے کہا من لہذا الکلب، اس کے لیے کون ہے، علی کھڑے ہوئے، رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسری بار کہا اس کے لیے کون ہے، کون اس کی زبان بند کرنے والا ہے، علی کھڑے ہوئے، رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، توجہ کی آپ نے۔ پھر تیسری بار کہا، پھر علی کھڑے ہوئے، رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب رسول منع کر رہے ہیں کہ نہ جاؤ اور علی جا رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ رسول نے بھیجا تھا اس لیے کامیاب ہو کے آ گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی نہیں؟ کہ رسول نے بھیجا تھا اس لیے کامیاب ہو کر کے آ گئے، اگر رسول ہمیں بھی بھیج دیتے تو ہم بھی کامیاب ہو کر کے آ جاتے۔ رسول نے بھیجا نہیں تھا، جب رسول نے کہا کون جائے گا، علی نے کہا میں جاؤں گا، رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں ان میں سے کون ہے تائید کرنے والا، ان میں سے کون ہے جانے والا۔ تم تو جاؤ گے ہی، ظاہر سی بات ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں بہادر کون ہے جو اس کام کے لیے جائے گا اور جا کر کے جو ہے وہ اسلام کی عزت و آبرو رکھے گا۔ تو علی تو اس ذات کا نام ہے، توجہ کی آپ نے، علی امتحان ہے، معیار میزان ہے، علی میزان ہے، سمجھ میں آیا؟ علی میزان ہے جہاں پہ آدمی کا ایمان جو ہے وہ تولتا ہے، کھرے کھوٹے کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کھوٹا ہے کون کھرا ہے، سب پہچان جو ہے وہ علی سے ہو جائے گی، توجہ کی آپ نے۔ لہٰذا اب ہم اس طریقے سے جو ہے وہ علی کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں عزیزان گرامی، جس طریقے سے ہم اور آپ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے علی خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ علی کو ایک کردار چاہیے، توجہ کی آپ نے، علی کو کردار چاہیے اس کائنات میں، اور وہ کردار ایسا ہو کہ جو دین کی سربلندی کا باعث بنے۔ انسان اپنے کردار کے اعتبار سے جتنا اونچا اٹھتا چلا جائے گا علی اس سے اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے چلے گا، کردار میں جتنا سربلند ہوتا چلا جائے گا علی اس سے اتنے ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ اور اگر کردار نہیں بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے وہ علی کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ ایک جملہ ایک ایسا قصیدہ ہوتا ہے کہ اب آپ ساری زندگی اگر قصیدہ پڑھتے رہو نا علی کا تو اس طرح کے قصیدہ نہیں پڑھ سکتے ہو، تو جو بھی آپ نے جیسے ایک ایک جملے میں قصیدے لوگوں نے پڑھے ہیں۔ ایک قصیدہ یہ تھا لولا علیون لہلک، تو جو کہ آپ نے صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔
تم میں کوئی ہے ایسا قصیدہ ہے؟ کوئی لکھ سکتا ہے ایسا قصیدہ؟ اگر آپ لکھو گے اس کے بعد تو نقل ہی ہوگی نا، اصل تو نہیں ہوگی. اب اس کے بعد جتنا مرضی تم لکھو لیکن نقل ہوگی. اصل تو وہی تھا جس نے کہہ دیا لولا علی لہلک. توجہ کیا آپ نے؟ اور اصل وہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ مجھے اس مشکل کے لیے زندہ نہ رکھے جس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. انہوں نے قبول کیا. قصیدہ ہے یا نہیں؟ وہ بھی قصیدہ ہے، یہ بھی قصیدہ ہے. اس سے بڑا قصیدہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک بار امیر شام نے جو ہے وہ جب فرصت پائی تھوڑا سا حکومت کے نشے میں چور ہوئے، علی سے سب کچھ چھین لیا، حق چھین کر کے بیٹھے، خلافت کرنا شروع کی بلاد اسلامیہ کے اوپر. اور ایک مرتبہ متوجہ ہوئے کہ مصر سے جو ہے وہ خراج نہیں آ رہا. مصر میں عمرو عاص کو مقرر کیا گیا تھا جو خاص الخاص تھا، امیر شام کا خاص الخاص آدمی تھا عمرو عاص. اس کو مقرر کیا، اس کو لیٹر پیغام بھیجا کہ تم اپنے علاقے کا خراج مجھے نہیں بھیج رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں 2-3 سال سے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اپنے علاقے کا خراج نہیں بھیج رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ فوراً خراج جو ہے وہاں کا بھیجو، مرکز میں پیسے کی ضرورت ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو ایک مرتبہ جب ان کے پاس وہ لیٹر پہنچا تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھا 60 شعروں کے اوپر مشتمل. علی علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھا جس میں 60 اشعار ہیں، اور وہ قصیدہ چھپا ہوا ہے، کتاب الغدیر میں موجود ہے، فی رحاب الغدیر میں موجود ہے، جس کا میں نے ترجمہ کیا، چھپ چکا ہے. وہ قصیدہ لکھ کر کے ان کو بھیجا کہ یہ ہے خراج. تو کیا سمجھتا ہے میں نے علی کو چھوڑ کے تیرا ساتھ دیا تو اس لیے دیا کہ تجھے میں خراج دوں گا؟ بابا میرے پاس ہے ہی کیا، اور اس کے علاوہ جو مصر میں جو کچھ مل رہا ہے معلوم ہے مرنے کے بعد تو جہنم میں تجھے بھی جانا ہے مجھے بھی جانا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کم سے کم یہاں تو کھا لینے دے، یہاں تو کھا لینے دے. تو عزیزان گرامی اب اس طرح کے جو قصیدے ہیں یہ تو قصیدے ہیں نا اپنی جگہ کے اوپر، تو ان کو لے کر کے لوگ پیش کریں کہ علی ہم نے تو اتنا بڑا قصیدہ کہا آپ کی شان میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آپ بھی تو بتائیں نا بھائی. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے اس طرح کے قصیدے کام نہیں آتے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں قصیدہ ہوا جو دل سے نکلے، آیا سمجھے؟ دل سے نکلے قصیدہ. اور جب دل سے نکلتا ہے تو پھر آدمی جب ایک راستے کے اوپر لگ جائے تو اسے پلٹتا نہیں ہے، پھر پلٹتا نہیں ہے. توجہ کی آپ نے؟ پھر اس کے سامنے علی جو ہے وہ سب کچھ ہیں. اب جب آپ کہتے ہو علی سب کچھ ہیں تو پھر علی سب کچھ ہوتے ہیں اس کے لیے، پھر اور کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے. توجہ کی آپ نے؟ لیکن کبھی کبھی عزیزان گرامی قصیدہ تو وہ ہے اور عمل کچھ اور ہے. قصیدہ وہ ہے اور عمل کچھ اور ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب عمل کیا ہے؟ عمل مشترک عمل ہے. جو عمل ہے مشترک ہے. اگر کوئی بے توجہی برتا ہے علی سے تو ظاہر سی بات ہے اس میں دونوں شریک ہیں. اگر کوئی حق مارتا ہے علی کا تو اس میں دونوں شریک ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ قصیدہ پڑھنے میں ہم ان کے شریک ہیں، حق مارنے میں بھی ہم ان کے شریک ہیں. صلوات پڑھنے محمد علیہ وسلم. ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی، بعد رسول اکرم کوئی ایسا انسان گزرا ہی نہیں جو علی کو نہ پہچانتا ہو. کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی نہیں گزرا جو علی کو نہ پہچانتا ہو. ایسے سنیں یہی 2-3 آدمی مل کے بیٹھے ہوئے تھے دربار شام میں، تو کہا ایک مصرع کہو اور سارے علی کے مدح میں کہنا اور کچھ نہیں کہنا. سمجھ میں آیا؟ علی کے مدح میں کہنا. تو عربی میں 4 مصرے کہے گئے. آخری مصرع جو امیر شام نے کہا، ایک نے کہا مصرع مجھے یاد نہیں ہے، دوسرے نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، تیسرے نے کہا مجھے یاد نہیں ہے. امیر شام نے کہا والفضل ما شہدت به الاعداء. فضیلت اس کو کہتے ہیں جس کی گواہی یہاں دی جا رہی ہے دربار شام میں. دشمن جس کی گواہی دیتا ہے اس کو فضیلت کہتے ہیں. دشمن جس کی گواہی دے اس کو فضیلت کہتے ہیں. تو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دشمنوں نے علی کو پہچانا نہیں تھا؟ اللہ اکبر، یہ بات نہیں ہے. اصل دشمن علی کو ہم سے زیادہ پہچان گیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ ہم سے زیادہ علی کو پہچان گیا تھا. اس لیے چونکہ اس کی نظر میں دنیا داری تھی، لہذا سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ وہ علی کے قریب نہ آئے.
چونکہ علی کے قریب آنے سے اس کے دنیاوی مطامع جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکتے تھے. جو دنیا میں اس کی نظر جس چیز کے اوپر تھی وہ علی کے قریب آنے سے اس کے وہ مطالب جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی علی کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے ہیں, علی کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے ہیں, ہم اپنی من مانی نہیں کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ علی جو ہے وہ ان کا کردار کیا ہے, اپنے لیے الگ چراغ جلاتے ہیں, بیت المال کے لیے الگ چراغ جلاتے ہیں. توجہ کی آپ نے. اور اس اپنی مملکت میں جو ہے وہ سب سے غریب ترین شخص کا جو زندگی کی سطح ہے اس جیسی زندگی جو ہے وہ علی بسر کرتے ہیں. یہ جو کی روٹی توڑ کر کھانے والا آدمی ہے, اس کے ساتھ چلنے کے لیے ہمت چاہیے نا. گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ کر علی کھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے. ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے ہیں, وہ زیادہ پہچانتے تھے ہم سے, اس لیے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی. توجہ کی آپ نے. نہیں چلے, ورنہ کون تھا جو علی کے فضائل کا انکار کرتا؟ علی کے فضائل کا منکر کوئی نہیں تھا, علی کے کمالات کا منکر کوئی نہیں تھا, علی کے افضلیت کا منکر بھی آج بھی کوئی نہیں ہے. نہ کل کوئی منکر تھا نہ آج کوئی منکر ہے. تو اگر کوئی چیز علی کی طرف نہیں آنے دیتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ عدل علوی ہے, وہ عدالت علوی ہے. توجہ کی آپ نے. عدالت علوی ہے, عدالت علوی. ایسے لوگوں کو وہ قریب نہیں آنے دیتی ہے, ایسے لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتی. وہاں کیسے لوگ چاہیے؟ وہاں سلمان جیسے لوگ چلتے ہیں, ابو ذر غفاری جیسے لوگ چلتے ہیں, میثم جیسے لوگ چلتے ہیں, جن کو پرواہ نہیں ہے, جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میثم دکان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, خالی ہے دکان, کہاں گئے؟ نماز پڑھنے چلے گئے, کسی اور کام سے چلے گئے. علی آ کر کے میثم کی دکان میں بیٹھ کر کے کھجوریں بیچتے ہیں. ایسا چاہنے والا ہو نا, ایسا چاہنے والا ہو کہ جس کے کاروبار کو علی اپنا کاروبار سمجھے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسا ہونا چاہیے چاہنے والا, اس کے کاروبار کو علی اپنا کاروبار سمجھتے ہیں. اب جس دن ہمارے کاروبار کو اپنا کاروبار سمجھنے لگے ساری مشکلیں آسان ہیں. ہمارے گھر کو وہ اپنا گھر سمجھنے لگے. توجہ کی آپ نے. ہماری ہر چیز کو وہ اپنی چیز سمجھنے لگے. ہماری ہر چیز پر جس دن ان کا دعویٰ ہوگا, ہمارا دعویٰ نہیں ہوگا, ان کا دعویٰ ہوگا. توجہ کی آپ نے. تو اس دن یہ سمجھ لینا کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. جب تک ہمارا دعویٰ ہے ہماری چیزوں پر, ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو میں نے عرض کیا شروع میں, اب زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب کافی ٹائم ہو گیا, میرے خیال میں کھانا وانا بھی آپ لوگوں نے نہیں کھایا ہوگا, اور یہ تو بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے. لیکن میں نے تو زیادہ وقت نہیں لیا ابھی آپ لوگوں کا, آپ نے خود ہی لیا زیادہ. شعراء حضرات نے زیادہ ٹائم لیا ہے. نہیں ماشاء اللہ, خدا سلامت رکھے, اور لینا بھی چاہیے, شعراء کا حق ہے. اور اس میدان میں لوگوں کو آنا چاہیے, آگے آنا چاہیے. لیکن ایک میں ضرور بات عرض کروں گا کہ بھائی اصلاح ضرور لینا چاہیے. یہ شرمانا نہیں چاہیے اصلاح لینے میں. آیا سننے, بعض بڑے اچھے شعراء کی یہاں پہ ردیف بھی گری ہوئی تھی, اور واحد جمع جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. سمجھ میں آیا, واحد جمع ٹھیک نہیں تھا, ردیف گری ہوئی تھی. ردیف نہیں گرنا چاہیے. یہ ابو طرحب والی ردیف گر گئی, پھر پیچھے بچا کیا؟ یہ نزاکتیں ہوتی ہیں شعر و شاعری میں. تو جو کہ ہم کو اصلاح لینا چاہیے, اصلاح لینے میں نہیں شرمانا چاہیے. اصلاح لینے سے جو ہے شہر میں نکھار آ جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہم بھی استادیں تو نہیں ہیں نا شروع سے لے کے آج تک. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی ہم لوگ جو ہے وہ, ہم لوگ کتاب والے نہیں ہیں, ہم استاد والے ہیں. سمجھ میں ہے, کتاب کے چکر میں نہ پڑھا کرو, استاد کے چکر میں رہا. استاد مل جائے تو کتابیں ساری حل ہو جائیں گی, اور اگر استاد نہ ملا تو کچھ. آج تک دنیا کی مشکل یہی ہے کہ لوگ کتاب کے چکر میں رہے, استاد کو چھوڑ دیا. ایسا نہیں لگا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا, خسرت دنیا والآخرہ ہو گئے. کتاب کہاں بولتی ہے, کتاب کوئی سمجھاتی ہے کسی کو؟ کتاب کسی کو کچھ نہیں سمجھا سکتی جب تک استاد نہ ہو. استاد کا ہونا ضروری ہے. توجہ کی آپ نے. تو یہ ہر میدان میں آپ کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے, ہر میدان میں. اور یہ شاعری جو ہے اچھا میدان ہے, اس میں آئیں لوگ, مطالعہ کریں تاریخ کا, اس کے بعد سیکھیں شعر کہنا, شعر پڑھنا, اور
یہ فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھیں، کم سے کم آدمی با کمال ہونا چاہیے، با فضیلت ہونا چاہیے، با معلومات ہونا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، عقیدے کا اظہار ہوتا ہے، شعر کے ذریعے سے پیغام دیتا ہے انسان، اور شعر والی بات لوگوں کی سمجھ میں جلدی آتی ہے، توجہ کی آپ نے، اسی لیے یہ شعراء مستثنیٰ ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے جو ہے وہ خود قرآن نے ان کو مستثنیٰ کیا ہے۔ قرآن میں ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جتنے بھی ہیں گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے سورہ شعراء میں۔ اس لیے أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، خیالی، کبھی ادھر کبھی ادھر، آئے سمجھ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، کس کو بھی وہ اپنا محبوب بنا لیں، سمجھ میں، جو بھی ان کو اچھا لگے سامنے کہ وہی محبوب ہو جاتا ہے، آج یہ کیا کل دوسرا پرسوں تیسرا، یہ شعراء کے لیے قرآن کہہ رہا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، کہتے تو ہیں کہ صاحب میرے لیے یہ سب کچھ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور میرا سب کچھ ان کے اوپر قربان ہے وغیرہ وغیرہ، دوسرا تیسرا، اور لیکن اگر وہ حقیقت میں ایسا کچھ کرنا پڑے تو سب سے پہلے چھوڑ کے بھاگیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب استثناء کیا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، وہ اگر شاعری کرتے ہیں، وہ اگر مدح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، مدح و ثنا کرتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہر وادی میں وہ خیالی چیز تو نہیں پیش کرتے، اور اگر یہاں آ کے کوئی خیالی چیزیں پیش کرنے لگے تو اس کا شمار بھی ان میں ہی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جہاں آ کے کوئی اگر تخیل بازی کرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اور اس قسم کی حرکتیں کرے، توجہ کی آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا شمار ان شعراء میں ہوگا، وہ جو ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، سمجھ میں آیا، ہر وادی میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل ایمان جو شاعر ہے یہ شعر کہے مدح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اور پیش کرے، ضروری ہے کہ شعر آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ضروری ہے، ضروری نہیں ہے شعر آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آپ سے داد وصول کی جائے، داد وصول کرنا شعر کے لیے ضروری نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، توجہ کی آپ نے، شعر آپ کو ہو پیش کرو، اپنے ممدوح کے سامنے پڑھو جس کی آپ مدح و ثنا کرتے ہو، اس کو پڑھ کے سناؤ شعر، دیکھو کتنا قبول ہوتا ہے، اس کو نہیں پڑھ کے سناتے، داد وصول کرنے کے لیے شعر کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو یہیں سے سب کچھ ملے گا، ان کے یہاں سے کیا ملے گا؟ بابا ذرا سے ادھر ادھر کرنے سے سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، شعر اس کے لیے کہنا ہے نا، تو ظاہر سی بات اس کے لیے کہنا ہے، تو آپ پڑھ کے چلے جاؤ، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، وظیفہ کیا ہے، پڑھو اور چلے جاؤ، سمجھنے والا سمجھے گا، خود داد دے گا، تعریف کرے گا آپ کی انشاءاللہ۔ آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں کسی کا ہے تو پھر اس کو بیٹھ کے بعد میں سمجھا دینا کہ بھائی اس شعر کا مطلب یہ تھا، لیکن اس سے کسی سے توقع نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی شعر کہتا ہے تو عزیزان گرامی دینے والا خود دیتا ہے، دینے والا کسی سے پوچھ کے نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ نے مدح اہل بیت میں شعر کہا ہے تو آپ وہ کسی سے پوچھیں گے نہیں، یار آپ کو پسند آیا تو میں اس کو کچھ دوں، سمجھ میں آئے آپ کی نہیں، کہ بھائی مجمع کو پسند آیا تو میں دوں، اگر مجمع کو پسند نہ آیا تو میں نہیں دوں گا، یہ کوئی معیار ہے نہیں ہے۔ بس آپ نے شعر کہا، انہوں نے آپ کا خلوص دیکھنا ہے کہ اس کا خلوص کتنا ہے، توجہ کی آپ نے، اس کی نیت کتنی ہے، وہ اتنا نواز دیں گے کہ اس کے بعد کسی کے محتاج انسان نہیں رہے گا، توجہ کی آپ نے۔ تو ہر چیز میں کم سے کم انسان جو ہے وہ توجہ رکھے، توجہ اس بات کی رکھے کہ ہمیں اپنے مولا کو خوش کرنا ہے، توجہ کہ اپنے مولا کو خوش کرنا ہے، اور مولا ایسے ویسے خوش نہیں ہوتے میرے دوستو عزیزو، بزرگوں اور ساتھیوں۔ مولا اس وقت خوش ہوں گے جب اولا بالمؤمنین من انفسہم ہوں گے، حاکمیت جب مولا کی ہوگی، اولویت جب مولا کو حاصل ہوگی، ہر چیز پر ترجیح جب مولا کو حاصل ہوگی، توجہ کی آپ نے، ہر چیز پر ترجیح جب جو ہے مولا کو حاصل ہوگی تو وہ خوش ہوں گے۔ اگر ہماری کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے شایان شان نہیں، ہمارے گھر ان کے شایان شان نہیں،
ہمارا مال ان کے شایان شان نہیں، حتیٰ کہ ہمارے امام باڑے ان کے شایان شان نہیں، ہماری مسجدیں ان کے شایان شان نہیں، ہمارے لباس ان کے شایان شان نہیں، ہماری فکر ان کے شایان شان نہیں، ہماری طرف سے جو مدحت ہے ان کے شایان شان نہیں۔ توجہ کی آپ نے، اس طریقے سے مولا خوش نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان سے قریب ہونے کے لیے طہارت اور پاکیزگی کو شرط قرار دیا ہے، چاہے وہ جسمانی طہارت ہو، چاہے وہ روحانی طہارت ہو، چاہے وہ مال کی طہارت ہو، اسباب کی طہارت ہو، نسلوں کی طہارت ہو، فکروں کی طہارت ہو، ہر چیز کی طہارت ضروری ہے قرب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ان چیزوں کو ہم نے اور آپ نے پاک نہیں کیا ہے، اور ذرا برابر بھی اس میں نجاست اگر رہ گئی ہے، مال میں ہو نجاست، فکر میں ہو نجاست، ذہن میں ہو نجاست، بدن میں ہو نجاست، توجہ کی اپنے اولاد میں ہو نجاست، اور کہیں نجاست ہو، ذرا برابر نجاست اگر رہ گئی ہے تو مولا کے قریب وہ نہیں جا سکتا ہے، نہ وہ نجاست جا سکتی ہے، نہ وہ نجس جا سکتا ہے، نہ وہ متنجس جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا شمار رجس میں ہوتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے وعدہ کیا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ تم سے اہل بیت ہر رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔